بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اے اسکوائر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی میزبان اسما جمشید۔ ہماری ہمیشہ ایسی ہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اس طرح کے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کے آئیں جو کہ الٹیمیٹلی ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں، ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہوں۔ اور آج کا پروگرام جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، ایک ایسی چیز جس کی ضرورت آج پاکستان میں سب کو ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں، ہم اس چیز کو پرووائڈ کریں اور ہم انشور کریں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اسی طرح سے خیال رکھیں گے جیسا کہ رکھنے کا حکم ہے۔ آج کا یہ پروگرام 5 ستمبر کی مناسبت سے یعنی کہ ورلڈ چیریٹی ڈے کے حوالے سے ہے، اور آئی ایم سو گلیڈ کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ہی نام موجود ہے جو کہ پاکستان میں ینگسٹرز کے اندر چیریٹی کو پروموٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حماد عارف صاحب۔ آپ بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ 2018 سے چیریٹی اور سوشل ورک کے وائٹ کالر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو فنڈس پرووائڈ کرتی ہے، رمضان پیکجز کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی آپ فاؤنڈر ہیں ریڈ ہوڈیز بلڈ والنٹیئرس کے۔ سو آئی ایم سو آنرڈ سر کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، بسم اللہ الحمد للہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہت اچھے دن میں ورلڈ چیریٹی ڈے پہ مجھے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لیے یاد کیا۔ چیریٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقائد ہے، اور جو مرضی دین ہو، جو مرضی مذہب ہو، آپ کی جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں کسی بھی انسانی معاشرے کی، چیریٹیز میں ون آف دیم میں شامل کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے میرا تعارف بہت زیادہ کروا دیا ہے۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بیچ میں یہ ایک چیز رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو درد محسوس ہوتا ہے اپنے ساتھ والے بندے کا، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ ہم درندے تو نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اگر درندوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کیسا ماحول ہے، یا مین اگر ان کی اولاد بھی ہو اسے کوئی ڈسٹرب کرے، تو وہ اس کو اسی کیئر کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم تو پھر انسان ہیں۔ ہماری تو انسانیت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لائک آپ کہہ لیں اتنی ہم سٹوریز بھی پڑھتے ہیں جیسے ہی پڑھتے ہیں، تو وہ ایک قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کو، سوری حدیث میں ہے، اس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے اس بارے میں، جتنا وہ ڈونیٹ کر سکے، جتنا وہ چیریٹی کر سکے، بے شک اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ چیریٹی کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ بتائیں۔ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ کسی کے انسان کے پاس کچھ نہ ہو وہ پھر بھی چیریٹی کر سکتا ہے۔ سو اسی بات کی طرف آتے ہیں ہم کہ جب بھی ہم چیریٹی کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ اس کے لیے بھی نیڈ منی۔ اس کا ہم نے اپنے طرف سے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوگا دین وی کین ڈونیٹ، یا تب ہم چیریٹی کر سکتے ہیں۔ سو بہت ساری جگہوں پہ ہم سنتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ کسی بھی لیول پہ چیریٹی کر سکتے ہیں۔ تو اسی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ چیریٹی کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ سو ہاؤ کین وی ڈونیٹ اور ہاؤ کین وی چیریٹی اف جب ہم اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو ایک بات کلیئر ہے کہ چیریٹی کرنے کے لیے آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، آپ خود بڑے یا چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے مالی لحاظ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو غریب ہے اس کا اجر زیادہ رکھا ہے بنسبت جو امیر ہے۔ اگر وہ اپنی چیز شیئر کرتا ہے کسی کے ساتھ، یا اب ڈونیٹ کرتا ہے یا چیریٹی کرتا ہے، تو اگر آپ اس بات پر دیکھیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان میں جو زیادہ تعداد ہے وہ میڈیوکرز کی ہے۔ آپ کو فنڈ کرنے کے لیے، آپ کو ایٹسٹرا اماؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ایسے بندے مل جائیں گے جو کہ بہت امیر ہوں گے یا بہت زیادہ ریچ فیملی سے بلانگ کرتے ہوں گے، لیکن آن گراؤنڈ، آن ریئلٹی پر جا کے جو سوشل ورک کرتے ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، فار ایگزامپل ہم خدمت
کی ہی اگزامپل لے لیں الخدمت کی، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ میڈیوکریسی ہیں. تو صرف آپ میں یہ دل میں ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میں نے انسان کے لیے کچھ کرنا ہے. جب بھی آپ کے دل میں یہ چیز آ گئی تو آپ اس چیز کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میڈیوکرز زیادہ فیل کر سکتے ہیں کہ جو وائٹ کالر پیپل ہیں، یا مین جو ایسے سفید پوش لوگ ہیں، تو وہ کس طرح رہتے ہیں بہ نسبت کہ امیر زیادہ، یا مین جو امیر لوگ ہیں وہ اس چیز کو فالو کر سکیں. تو وی ڈونٹ نیڈ منی فار چیریٹی. ہمارے پاس کچھ بھی ہو، ہم اس میں سے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے ہم وہ رکھ کے باقی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو یہی مثال آپ بلڈ میں لے لیں کہ آپ 3 مہینے بعد، ہمارا آپ کو پتا بھی بایولوجسٹ ہیں کہ 3 مہینے بعد ہمارا بلڈ جو ہے وہ ری آرگنائز طریقے سے دوبارہ بنتا ہے، اور ہمارے سیل اینڈ باڈیز کا یہ اللہ تعالیٰ نے فنکشن ڈیزائن کر دیا ہے کہ ہماری جو جتنی بھی جسمانی ضروریات ہیں وہ دوبارہ ریکریٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس ایکسیس میں چیز ہے ہم وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے لیے اگر کام آتی ہے تو ہم وہ سرو کریں کسی بھی صورت میں. بالکل. اور جس طرح آپ نے بلڈ ڈونیشنز کی بات کی تو بلڈ ڈونیشنز والی طرف آتے ہیں. تو آج کا اس دن کے اوپر آئی وانٹ ٹو ٹیک دس ایڈوانٹیج کہ تھوڑے سے ہم ان سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں جن کو شاید بہت سارے لوگ اس دن کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے، جو کہ عوام میں بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں اور چیریٹی کرتے وقت کسی بھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں. سو ان کوشچنس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ. تو دا فرسٹ کوشچن جو سب سے پہلے کسی بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم چیریٹی کرتے ہیں یا ڈونیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ صحیح بندے تک پہنچ جائے، صحیح جگہ پر لگ جائے. سو اس حوالے سے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ وی ہیو اے کمپلیٹ چیک اینڈ بیلنس آن دیٹ کہ ہماری جو ڈونیشنز ہیں، جو ہماری چیریٹی ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچتی ہے؟ جی، یہ آپ کو ضرور اس چیز کی فکر بھی ہونی چاہیے، اور آپ فکر مند رہیں جب بھی آپ ڈونیٹ کرتے ہیں. بے شک وہ آپ کوئی کھانا ڈونیٹ کر رہے ہیں، کوئی ایسے تو فوڈ کی آئٹم ہے، کوئی آپ منی ڈونیٹ کر رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ پے کر رہے ہیں کسی آرگنائزیشن کو، تو آپ کو اس کے پیچھے پراپر چینلنگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چینل کس طرح ہو رہا ہے. میں کیونکہ بلڈ سے ریلیٹڈ کافی کیسز سالو کر چکا ہوں، تو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بلڈ کیسز کے اندر بھی کافی جو ہے وہ اسکیم کر جاتے ہیں لوگ. کچھ جو ہیں وہ صرف پیسوں کے لیے ہی بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف آپ کا بلڈ لے لیتے ہیں کسی ہاسپٹل میں جا کر بھی، اور آگے وہ بلڈ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور آگے وہ سیل کرتے ہیں بلڈ کو. تو آپ جب کسی کو بھی دیں تو آپ کے پاس پراپر چیک اینڈ بیلنس ہو کہ کیا وہ آیا وہ جو مریض کے لیے میں دے رہا ہوں اس کو لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ موسٹلی ان کیسز میں ہوتا ہے جب آپ تھیلیسیمیا اور جو دوسرے کینسر پیشنٹس ہیں ان کے لیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ سچویشن بن جاتی ہے. اور اس چیز کا خیال رکھنا بھی چاہیے کہ آپ کی ڈونیشن جو ہے وہ آیا صحیح بندے تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. جیسے آپ اگر اگزامپل لیں، بلڈ کی اگزامپل دی. سیکنڈلی میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو جیسے یہ جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ اسکیم ہو رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی سے کیسے پیسے لے کر لوگ اپنے بزنس کو، این جی اوز کو اپنے بزنس بنا لیا. تو ہر ینگسٹر کو، کیونکہ پاکستان کی اراؤنڈ ہاف سے بھی زیادہ جو ہے، مور دین ہاف پاپولیشن وہ اس ٹائم ینگسٹرس کے اوپر ہے. تو ینگسٹر کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، جو ان کے والدین ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ خیال کریں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو، کسی نیڈی پرسن کو دیں، ایز کچھ کہ ہم جو ہے وہ زیادہ ریلائی کریں این جی اوز کو. بالکل. اور بلڈ کے حوالے سے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ لوگ پیسے کے لیے بھی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم اگر بلڈ ڈونیشنز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، کیونکہ بلڈ ڈونیشنز کے حوالے سے چیریٹی کے اوپر جو ہے دونوں کا لنک اتنا زیادہ نہیں بنتا. بٹ آج اگر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں تو بلڈ ٹرانسفیوژنز جو ہوتی ہیں اس میں بلڈ بینک کا نام بھی اکثر آتا ہے، اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتا بلڈ بینک کا کیا پروسیجر ہے اینڈ بلڈ بینک کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں کہ what ایکچولی بلڈ بینک از، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈونر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بلڈ بینک کا کرائٹیریا یا بلڈ بینک کی چیزیں نہیں پتا ہوتی. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ گائیڈ کر سکیں.
سیڈلی اسما پاکستان میں کوئی سسٹمیٹک بلڈ بینک سسٹم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک سسٹم ڈیزائن کر دی ہے، جیسے ایک لا ڈیزائن ہوتا ہے یا ایک سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے. بلڈ بینک کے لیے ہمارے پاس سیڈلی وہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس میں یہ چیز ہے کہ جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی ہاسپٹلز آپ کو ملتے ہیں، ان کے اپنے اپنے رولز اینڈ فگرز ہیں جو وہ فالو کرتے ہیں اور ان کے مطابق دیتے ہیں. موسٹلی جو پرائیویٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ کہہ رہا ہوں، پبلک ہاسپٹلس ہیں، جن میں آپ کو لاہور میں جناح ہو گیا اور شیخ زید ہو گیا، آپ ان میں کرائٹیریا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں تو بلڈ ایکسچینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈاکٹر سے لکھوا کر بلڈ لے سکتے ہیں بغیر پیسے دیے بھی. موسٹلی تو یہی کیس ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کو بہت زیادہ نیڈ ہے تو آپ جو ہے ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں جاتے ہیں. ڈاکٹر کی جو آپ نے اپلیکیشن کے اوپر سگنیچر کروائے ہوتے ہیں اور اسٹیمپ کروائی ہوتی ہے، آپ وہ دکھاتے ہیں اور آپ کو بیگس دے دیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہر دریا سے الٹی گنگا ہی بہتی ہے، تو یہاں پر بھی لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو بھی اسپوائل کر رہے ہیں، اس بہت نازک کام کو بھی. کیونکہ میں آپ کو اکثر بتاؤں کہ ہمیں جب اکثر بلڈ ڈونیشنس کے لیے مطلب بلڈ ریکوائرمنٹس کی کالز آتی ہیں تو وہ بہت ہی انکنڈیشنل وے ہوتا ہے. لائک وہاں پر کافی آپ کہہ لیں کہ آئی سی یو کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور بہت ہی نگہداشت وارڈ میں ہوتے ہیں، تو ان سے جا کر بھی لوگ اس طرح اسکیم کر رہے ہوتے ہیں. ان سے بعض اوقات جو ہے وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی پیشنٹ کو جو بلڈ بینک والا بلڈ ہے، کیونکہ وہ ایک دو دن پہلے ٹرانسفر کریے جاتے ہیں یا بیگس میں رکھ لیا جاتا ہے، تو وہ فریش بلڈ نہیں ہوتا، جس میں ہم جیسے بایولوجی میں کہتے ہیں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہو جاتا ہے وہ اسی حد تک. تو اس بلڈ کو وہ دے دیتے ہیں انہیں، اور جو کہ مریض کے لیے آگے تھوڑا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بھی بات. یعنی there are so many problems we can talk about right now. تو پھر یہی بات ہے کہ ہم کسی طریقے سے وہی ڈونیشنز اور چیریٹی والی طرف ہی آئیں اور کسی طرح سے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. تو your organization is working on it, that is Red Hoodies Blood Volunteers. تو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے پھر، کیونکہ آپ نے ابھی کافی سارے مسائل ڈسکس کیے ہاسپٹلس کے، بلڈ بینکس کے اینڈ ایون ٹرانسفیوژنس کے بھی. تو یہ آرگنائزیشن کس طرح سے کام کرتی ہے؟ اچھا، ریڈ ہوڈیز کا میں سب سے پہلے بتا دوں کہ مجھے آئیڈیا کہاں سے آیا. میرے ایک کولیگ ہیں، انہیں چاہیے تھا بلڈ اپنی سسٹر کے لیے، وہ تھیلیسیمک پیشنٹ تھیں. تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے جب مجھے فرسٹ ٹائم، میرا بلڈ ڈونیشن سے کوئی ناتا نہیں تھا اس ٹائم پہ، اراؤنڈ میں کوئی کالج سے بھی فری ہوا تھا 2017-18 میں. تو تب جا کر انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم کال کی کہ ہمیں یہ بلڈ چاہیے اور بڑا ارجنٹلی چاہیے کہ کنڈیشنل کافی خراب ہو رہی ہے سسٹر کی، بلڈ مل نہیں رہا. وہ او نیگیٹو کی پیشنٹ تھی. اب ایٹ دیٹ ٹائم آبزرو یہ کیا کہ او نیگیٹو ویسے ہی ریئر ہے، اور او نیگیٹو جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہ 3 لوگوں کو ہم نے کال کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں 1000 روپیز دیں اور ہم سے ایک بوٹل لے لیں. اب مجھے وہاں پر ہوا کہ یار تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کر رہے ہو، اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہو، کسی کی جان بچا رہے ہو، اور وہ بھی تم نے وہاں جا کر پیسے اگر لے لیے اور وہ کر لیے، تمہارے تو اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں، تم اپنے اعمال بیچ رہے ہو. تو جب یہ چیز ریئلائز کی تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنے ہی سرکل میں، صرف فرینڈ سرکل میں اسٹارٹ کروں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈفرینٹ کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے انہیں شیئر کرنا ہے، اپنی ہی سرکل میں ہم نے سپریٹ کرتے جانا ہے. اور وہ ایسی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ اگلے کو بتائیں اور چین بنتی جائے. ہم نے ایک چین بنانے کی کوشش کی ہے. ریڈ ہوڈیز جو ایک فاؤنڈیشن ہے یا ایک آپ والنٹیئرس کہہ لیں کہ وہ صرف ایک بلاک چین کی طرح کام کرتے ہیں، وہ سپریٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو فرینڈ سرکلز ہیں، کلیگ سرکل ہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. موسٹلی ابھی ہمارا سسٹم جو چل رہا ہے، جو میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا بھی کہ تھیلیسیمک پیشنٹ کے لیے موسٹلی مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن کا. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ 2 طرح کیسز آتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ سرجریکل کیسز آ گئے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ارجنٹ ریکوائرمنٹ میں کیس آ گیا. لیکن موسٹلی جو ہے وہ تھیلیسیمک پیشنٹ ہر منتھ میں، کچھ ایسے بھی ہیں انہیں کوئی 3 ویکس بعد بھی بلڈ ٹرانسفر کروانا پڑتا ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 4 پرسن فور ون پیشنٹ تھیلیسیمک پیشنٹ ہے، ہم اسے فور 2 منتھس کے لیے ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، ایسا پروسیس کر رہے ہیں کہ یہی ایک پرسن ہے، یہ اس سے اٹیچ ہو جائیں گے. 3 منتھ گزریں گے،
ہم نے 12 لوگ ڈیزائن کر دی ہیں، وہ ایک سائیکل چلتی جائے گی. جب وہ ان کا ایک پیریڈ کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ 3 منتھ کا پیریڈ ہوتا ہے کہ بلڈ دوبارہ ریجنریٹ ہو کے اور آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ہوپ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سرکل کو بڑا کر دیں گے، اور جہاں تک پہنچے گا ہم اس چین کو آگے تک لے کر جائیں گے. انشاءاللہ بیسٹ وشز فار یو ان دیٹ کیس. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے بلڈ ڈونیشنس کے حوالے سے کہ بہت سارے کرائٹیریاز ہوتے ہیں ٹو ڈونیٹ دا بلڈ. کچھ لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ بات نہیں اندازہ ہوتا کہ ان کو کوئی اس طرح کی ڈیزیز ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے، بٹ دے وانٹ ٹو ڈونیٹ دا بلڈ. جب وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں دے کیم ٹو نو کہ ان کا بلڈ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. تو اس کیس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے حوالے سے بھی کہ ڈو دے ڈونیٹ سم منی جس سے ہمارے جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں وہ کسی اور طریقے سے بلڈ لے سکیں؟ اور جی بالکل، آپ نے بالکل ایک بہت ہی پوائنٹ اٹھایا ہے ایسا کہ جو ہمارے سوسائٹی میں آج میں کامن ہے، کیونکہ انہیلتھی جو اسٹائل آف لیونگ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ینگسٹرز میں بھی، جس کی وجہ سے وہ کافی ایسی بیماریوں کا شکار ہیں. کچھ جو ہیں وہ ٹائیفائڈ وغیرہ میں چلے جائیں آپ، ڈفرینٹ کہہ لیں کہ وہ وہاں پہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ فالوئنگ ڈیسیز ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہے، پرابلم چل رہی ہے. اور جب وہ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں ان کو کراس میچ کے دوران یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ ڈیسیز ہے، تو وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پھر ڈینائل میں لے جاتے ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں پر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ یہ کوشش کر لیں کہ آپ کسی بلڈ بینک سے یا اپنے کسی لنک سے انہیں جو اسپیسیفک پرسن آف نیڈ ہے، لائک پیشنٹ ہے، آپ اسے جو ہے وہ بلڈ ارینج کروا کر دے سکیں. سیکنڈلی، جیسے آپ نے فائنانس کی بات کی، آپ تھوڑا بہت فنڈ دے دینا کسی کو اور اس کی ہیلپ کر دینا، تو یہ اس چیز میں بھی بڑی آپ کہنے کے بعد آپ نے بالکل ایٹ دا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا بلڈ بینک جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور ہم سے اتنے بینک لے لیں، تو آپ ان کی وہاں پر ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت کے وقت پر ہمیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں اور یہ کام پاسبلی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جی ہم بات کر رہے تھے بلڈ ڈونیشنس کی، بلڈ ٹرانسفیوژن کی، اور کس طرح سے اس کو ہم چیریٹی کے اندر یا ڈونیشنس کے اندر انڈلج کر سکتے ہیں. سو ہم جس میں آپ کلیئر ہیں am I audible to you؟ گائز؟ ہم بات کر رہے تھے بلڈ ٹرانسفیوژنس کی، بلڈ ڈونیشن کی. سو لیٹس کم بیک ٹو ورڈز کہ ہم چیریٹی کی طرف واپس آتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جی ایسے ہوتے ہیں جو کہ منی چیریٹی نہیں کر سکتے. وہ کچھ چیزیں دے دیتے ہیں جو کہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں. موسٹلی پاکستان میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ سیلاب کے ٹائم پہ جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں یا زلزلہ کے ارتھ کویکس، اس طرح کی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کپڑے یا کھانے کی چیزیں ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کون کون سی ڈیفیکلٹیز ہیں جو اس ٹائم پہ آتی ہیں ہمارے پاس جب بہت ساری این جی اوز کو یا آپ جیسے جو اسمال گروپس ہیں
جو چیریٹی یا چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں ان کو جب اس طرح کی چیزیں ریسیو ہوتی ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے، سو اٹ از این ہیوج، آپ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہنچا سکیں جو جو سفر کر رہے ہیں ان کو، تو اس ٹائم پہ کون سی ڈیفیکلٹیز جو ہیں آپ لوگ فیس کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ آپ پہلے تو لوگ کوشش یہی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ورلڈ ڈیزاسٹر آتا ہے یا نیچرل ڈیزاسٹر کوئی آپ نے جو بات کی ہے وہ آتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ کچھ لوگ تو اپنے گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اپنے لیے رکھ کر، اور باقی جو اضافی ان کے پاس ہوتی ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈونیٹ کر دیں، اور وہ کرتے بھی ہیں، اور کچھ جتنا وہ منیٹریلی آپ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، فائنینشلی کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو انہیں اتنا وہاں پہ فائنانس بھی کرتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی این جی اوز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جب ایسا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، مجھے ان دا بیک اگر ہم 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا کشمیر والی سائڈ پہ، اس واز دا فرسٹ میموری ان مائی مائنڈ کہ مجھے جو تھوڑا بہت یاد ہے، جس میں ہمارے گھر جو اگر دودھ بھی زیادہ تھا نا، تو لوگ کوشش کرتے تھے کہ دودھ بھی جو ہے وہ کسی این جی او کو جا کے پہنچا دیں کسی طریقے سے، اور وہ انہیں اسٹریلائز کر کے پاسچرائز کر کے وہ آگے جو ہے وہ پیک میں وہاں پہنچا دیں۔ لیکن سیڈلی یہاں پر بھی ہم اسکیم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف مال بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں پر فری چیزیں اٹھا لیں گے اور وہاں جا کر بے شک سستے داموں میں بھی صحیح لیکن وہاں سیل کرتے ہیں، اور پھر کچھ تو ایسے ہیں کہ یہیں پہ دوبارہ ری سیل کر دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی، جیسے آپ نے فرسٹ بات کی تھی کہ چیک اینڈ بیلنس آپ کا پراپر ہونا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں جو ٹرسٹ ورتھی پرسن ہے، کیا آیا وہ وہاں پر جا بھی رہا ہے یا نہیں، وہ وہاں سے بلانگ بھی کر رہے ہیں یا نہیں، وہ این جی اوز کے ساتھ اٹیچڈ ہے پراپرلی یا نہیں، اور این جی او وہاں پر موجود ہے نیچرل ڈیزاسٹر والے زون میں، ڈینجر زون میں یا نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ نے مجھے بات کہی ہے فائنانس کی، یا کیا چیزیں جو گھر میں موجود ہوں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بیک این ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں 2018 میں فرسٹ ٹائم میں نے پراپرلی فنڈ کی طرف آیا، فنڈ یا فائنینشلی کسی کو سپورٹ کرنا چاہا، تو وہاں پر اس دوران ہمارے پاس یہ سین ہوتا تھا کہ ہم نے کسی کو روزگار کی تلاش میں اگر کوئی بندہ ہے تو ہم نے اسے تھوڑی ہیلپ کرنی ہے۔ تو جو مجھے میموری ان فلیش بیک مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم نے کسی کی سائیکل ڈونیٹ کروائی تھی، لائک میرے جو ہمارا سرکل تھا اس میں سے ایک بندے کے پاس سائیکل تھی جو کہ وہ گھر میں اس کے پاس آپ کہہ لیں ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی، ان یوز میں نہیں تھی، تو انہوں نے وہ اس پرسن کو ڈونیٹ کی جو کہ آپ کہہ لیں ان امپلائے تھا، اور بالکل ہی آپ اس کے پاس کچھ تھا نہیں، تو صرف انہیں سائیکل پرووائڈ کی، اور وہ کیا کرنے لگے کہ وہ باغا والی سائڈ پہ رہتے تھے، اور وہ گاؤں سے انڈے لا کر اور جو ہے نا دیسی انڈے، اور وہ کسی شاپ کیپرس کو دینے لگ گئے، اور ان کی یہاں سے جو ہے وہ ایک انکم جنریٹ ہونے لگ گئی، اور انہوں نے ہمیں اس سائیکل کے پیسے دوبارہ دیے۔ جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں اور جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ہماری ہیلپ کرے، تو پھر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا جو ان کی کنڈیشنل فالوئنگ ہوتی ہے تو اس طرح کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگزامپل ایک انکل کی ہے کہ جنہیں ہم نے فنڈ کیا تھا ایک این جی او کے ساتھ مل کر، تو ہم نے انہیں فنڈ کیا تھا کہ انہیں ہم نے جو ایک ویسپا کا رشکہ آپ دیکھتی ہیں، ہم نے انہیں وہ لے کر دیا، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ان سے تھی کہ آپ منتھلی ہمیں اتنے پیسے پرووائڈ کرتے رہیں کہ ہم کسی اور کی ہیلپ کرتے رہیں، اینڈ انہوں نے اپنا پورا جو ہے وہ ٹائم لگایا، اور جو ایک رشکے سے انہوں نے ایسی ہماری ہیلپ کی کہ ہم اس چیز کے لیے ہو سکے کہ ہم نے مزید 2 رکشے کسی ضرورت مند کو لے کر دیے، اور وہ بھی آج جو ہے وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح بھی جو ہے وہ دنیا چلتی ہے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف میں نے آپ کو جیسے پہلے بات کی تھی، اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ اگر آپ نے کوئی دیکھا کوئی کیس آیا ہے، کوئی گھرلی کیس ہے جو کہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، اسے ویریفائی کریں، اور یہ بھی ایک چیریٹی ہے کہ آپ نے اس کیس کو ویریفائی کر دی، اس ضرورت مند تک پہنچ گئے ہیں کہ ضرورت مند کو واقعی ضرورت چاہیے، اور آپ انہیں جو ویریفیکیشن ہے وہ آپ کسی اپنے ٹرسٹ ورتھی پرسن کو دے رہے ہیں جو ایسا کام کر رہا ہے کہ آپ سپریٹ کر رہے ہیں۔ تو بلاک چین میں آنا بھی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں چیریٹی اٹ سیلف آج کے ٹائم میں، کیونکہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے۔ بالکل، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک چین کو جو ہے وہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اسی چین کے بلاکس بننے کی کوشش کریں گے۔ جو ڈونیشنز کا کام ہے وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ کی جی انٹروڈکشن میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ یو ورک فار رمضان پیکیجز، یہ بہت امپورٹنٹ اور فار ینگسٹر لائک یو
بڑی اچھی بات ہے کہ آپ رمضان پیکیجز یا راشن پیکیجز جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ کہ آپ کسی فیملی کے اکارڈنگ اس کو پیکج یا کوئی چیز جو ہے وہ پرووائڈ کریں جس سے ہی اور شی کین کنٹینیو ہر اور ہز ہول منتھ. تو یہ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ ورک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از مور ایزیئر دین سپورٹنگ سم ون فائنینشلی؟ یہ بھی کوائٹ ڈیفیکلٹ ایٹ اے ٹائم جب آپ دیکھیں کہ رمضان آتا ہے اور ہر طرف رمضان کی رونقیں اور ہر طرف رمضان کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر ایک بات یہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم رمضان ڈرائیو رن کر رہے ہیں. ملٹیپل این جی اوز, ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں سوسائٹیز میں, سوشل سوسائٹیز جتنی بھی ورک ہے اس ٹائم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مسلم ایکٹیوسٹ, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر 1% جو ہے وہ جو نان مسلم پاپولیشن ہے, میں نے اس سے بھی رمضان میں ایکٹیو دیکھا ہے. وہ بھی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو جو کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو کس چینل سے آ رہا ہے. فرسٹلی وہ جو ہے وہ آیا جب ہم کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک این جی او, تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر ڈونیشن کر رہے ہیں, جو اگلا بندہ آپ کو دے رہا ہے وہ کس کمائی سے آپ کو دے رہا ہے. کیونکہ جو ڈونیشن کا کام ہوتا ہے اور خاص کر رمضان کے جو پیکیج کا کام ہوتا ہے, یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا حلال رزق ہی ہو تو وہ اس چیز کی کیئر بھی کرتا ہے کہ وہ کہاں لگ رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی اور وے میں کما رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کیونکہ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں, حلال اور حرام. اور آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ویز بنا دی ہیں, آپ کس طرح کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یا آپ اپنی حرام کمائی اس میں سے لگائیں یا کسی بھی آپ کو دیتا ہے, تو یہ پوری چیز سپوائل ہو جاتی ہے. اور سیکنڈلی جو آپ نے مجھے بات کہی کہ رمضان ڈرائیو میں لوگ کرتے ہیں, ڈونیشن اکٹھے کرتے ہیں, فوڈ پیکیجز جا رہے ہوتے ہیں, وہ کس طرح وہاں پہنچے ہیں, کیا ٹریل کیا ہوتا ہے ان کا. تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا, جب لوگ این جی اوز کے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں, وہ جب اس چیز میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اپنے گھر میں بھی, ان کے ارد گرد بھی, ان کی فیملیز میں بھی وائٹ کلر پیپل ایگزسٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے جو ہیں وہ کزنس میں, ان کے انکلس میں, ان کی آنٹیز میں, مطلب ان کی ننیال میں ددیال میں ایسی فیملی ہوتی ہے کوئی جو جس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہوتے. تو انہیں باہر دینے سے پہلے اپنے گھر میں ایک دفعہ ضرور جھانکنا چاہیے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے جو بھی چیز اسٹارٹ کرنی ہے, آپ اپنے گھر سے, اپنے ارد گرد سے جو ہے وہ ٹرائی کریں. جیسے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی آیا آتی ہوں گی, آپ ان کے لیے دیکھیں, ان کو پہلے کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہر گھر سے ایک شارٹ سٹیپ لیں, دین آپ آگے جائیں. اور رمضان کا جب ڈرائیو ہوتا ہے, اس چیز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا, میں آپ کو دوبارہ کہوں کہ بڑا نازک ہوتی ہے وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایک حقیقی مددگار تک پہنچنا ہے. کیونکہ ہماری معاشرے میں اب بلڈ اپ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے کہ ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ مجھے دے دو. وہ صحیح بھی ہوگا تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے رمضان پیکیج جو ہے وہ مجھے دے دو. یہ ایک چیز اب بن چکی ہے سیڈلی. تو وہ کہیں نہ کہیں ضرورت مند تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ کوشش کریں کہ بائی ہینڈ آپ خود جائیں اور کسی کی ہیلپ کریں, فوڈ پیکیج لے جائیں. کوئی فوڈ پیکیج نہیں بھی چاہیے ہوتا ہے, کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں کسی پرپز کے لیے, تو وہ بھی اگر آپ ہو سکے تو آپ کائنڈلی آپ ڈونیٹ کریں ایز مچ ایز یو کین. بالکل بہت امپورٹنٹ بات جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھیں, اپنی فیملیز میں دیکھیں کہ کسی کو ضرورت تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چیریٹی ڈونیشنز کر رہے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ سی دیئر اون ہومز. وہاں پر جو ہے وہ ایک سیڈ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. سو ہمارا وی آر جسٹ موونگ ٹورڈز دا اینڈ. سو ہم نے کافی سارے مسائل ڈسکس کیے ہیں, اور ایک بات جو ہم نے ہمیشہ سنی ہے, آپ کوئی فنڈ ریزنگ کیمپین سن لیں, ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ آگے ہوتی ہے دینے کے اوپر. ہمیشہ کوئی بھی ایشو ہو, پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کی. اور وہاں پہ ہی ہم دوسری لائن میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے بیچ میں, لیکن جو ہے وہ اسکیمز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو فنڈز ہیں وہ صحیح جگہ پر نہیں پہنچتے, ہماری چیریٹیز صحیح جگہ پہ نہیں پہنچتی. سو ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دس بیلنس, اور ٹورڈز دا اینڈ ان سارے ایشوز کا جو ہے وہ ایک سولوشن دینا چاہیں گے, اور وٹ وڈ بی یور میسج آن ورلڈ چیریٹی ڈے؟ اوکے,
تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بات جو ہے وہ ہم یہ کر لیں ڈسکس کہ پاکستان کے اندر جو لاسٹلی ہم اپنے کنٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کی جو نیشن ہے اس میں موسٹلی 98% تو مسلم ایگزسٹ کرتے ہیں، مسلم پاپولیشن ہے، اور ہاں جذبہ اظہار جو ہے، جذبہ قربانی جو ہے وہ ہمارا عقائد میں سے، بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی ہے، اور ہم آپ کو ملٹیپل احادیث مل جائیں گی Yes, we اس were ٹاپک talking کے اوپر، about. ملٹیپل قرآنی ورسز مل جائیں گی. تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں بھی رکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کا 10 گنا بھر کر دوں گا. تو انسان کا جو بھی عقیدہ ہوتا ہے یا جس طرح بھی چلتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے مطابق میں جتنا کر سکوں اتنا کروں. تو پاکستانی قوم اس معاملے میں بڑی آپ کہہ لیں کہ زرخیز ہے کہ وہ جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر ڈونیٹ کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ضرورت مند تک یہ بات پہنچے. Yes, Aman, we were just moving towards the end. تو میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے فنڈ ریزنگ پہ بھی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ دینے والی قوم ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو ہم پیش ہوتے ہیں اس میں. اور ساتھ ہی ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لیکن کچھ اسکیمز ہو جاتے ہیں، چیریٹیز لوگوں تک نہیں پہنچتی، ڈونیشنز ٹائملی نہیں پہنچائی جا سکتی. سو ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دس بیلنس، اور ان سارے ایشوز کو کا جو جتنے بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کا آپ اینڈ پہ کیا سولوشن جو ہے وہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ ہم ایک ایز اے نیشن، ایک ایسی نیشن ہے جو بہت زیادہ ڈونیٹ کرتی ہیں. ورلڈ کی جو موسٹ ایسی کنٹری جو ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم ان ٹاپ آف دا لسٹ، ہم ان میں کہیں نہ کہیں شامل ضرور ہوتے ہیں. ٹاپ پر ہو نہ ہو لیکن ہم کہیں نہ کہیں شامل ضرور ہوتے ہیں. ہماری جو پاپولیشن ہے موسٹلی وہ 98% تو بلانگ کرتی ہے فرام مسلم سیکرڈ. تو ہم جذبہ اثار اور جذبہ قربانی، میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہمارا بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اور جیسا کہ آپ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اور پہاڑ اگر پورا سونے کا بھی ہو جائے تو میں اسے شام جلنے سے پہلے پہلے ڈونیٹ کر دوں، سارا تقسیم کر دوں غریبوں میں اور مساکین میں. تو جہاں جب ہمیں دین آپ وسلم سے ملتا ہے تو اس میں جگہ جگہ زہد اور احسار ملتا ہے. آپ وسلم نے ہمیشہ اپنی صرف ضرورت سے بھی کم، آپ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ محمد کو اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رزق دینا کہ ان سے ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے. تو جب ہمیں دین ایک ایسے پوائنٹ آف ویو سے ملے گا اور ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں وہاں پر مسلم پاپولیشن جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو وہ بہت زیادہ ڈونیشن کرتے ہیں. کسی بھی کاز کے لیے ہو، آپ کو مسلمان کہیں نہ کہیں آپ کو چیریٹی کے لیے مل ہی جائے گا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو آپ نے ڈفرینٹ بات کی کہ کیسی مشکلات آ رہی ہیں، اور ہم اس میں پھر ڈونیشن کو دیکھیں تو میں کہوں گا ڈونیشن بینر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈونیٹ کریں، سیڈلی بٹ وہ کہیں نہ کہیں ضرورت مند تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ ہم ایک بلاک چین بنا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیسے بھیجیں، ہم آپ کو ڈائریکٹلی ایک کانٹیکٹ نمبر بھی دیتے ہیں کہ آپ خود ویریفائی بھی کر لیں اور جا کر آپ ان سے خود بات کریں، اور اپنی جتنی آپ کی اماؤنٹ آپ دے سکتے ہیں آپ انہیں دے دیں، اور ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ایک اماؤنٹ ڈسکلوز تک رکھیں کہ اتنی اماؤنٹ ان کو ریکوائر تھی اور اتنی ہو چکی ہے، ہمارے پاس ایک ریکارڈ رہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے. آپ مایوسی کفر بھی ہے،
اور اسلام میں تو جذبہ احسار ہے، جذبہ قربانی ہے، اور مایوسی کا ذکر تک نہیں ہے. تو قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہماری قوم کو، ینگسٹرس کو. جتنا وہ چاہیں، جتنا وہ ڈپریس نہیں ہو، تو آپ قربانی اور جذبہ احسار کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھتا ہے اس معاملے میں، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر حماد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے چیریٹی کے حوالے سے، ڈونیشنز کے حوالے سے. ٹورڈز دا اینڈ میں صرف 2 ہی باتیں کروں گی یہاں پہ کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ جتنا بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ جتنی بھی چیریٹی کر سکتے ہیں، وہ آپ ضرور کریں. اور اف یو ڈونٹ اف یو کانٹ ڈونیٹ جسٹ اسپریڈ دا ورڈس. آپ اب تو سوشل میڈیا پہ اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ ویریفائڈ کیسز جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے جو کہ آپ کے پاس ویریفائڈ کیس ہے. اور دوسری بات میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح سے ڈونیٹ کریں جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے ڈونیشنز کا، چیریٹی کا، کہ ہمارے دوسرے ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہو. سو ڈونٹ پوسٹ things on سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، اسے اسپریڈ کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ جن کی آپ ہیلپ کر چکے ہیں ان کو اسپریڈ کرنے کے لیے استعمال کریں. سو آئی ہوپ کہ یہ ایک ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ امان؟ یس، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسا آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے خود ایک بات کہی کہ آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، تو آپ اسے ظاہر نہ کریں. البتہ اس کے بھی 2 پہلو ہیں. میرا بھی پہلے ایک یہی نظریہ تھا، ایک آئیڈیالوجی تھی کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، انسان کے مزاج میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، نیکی اور بدی. اگر وہ نیکی کی طرف آئے گا، کوئی چیز شیئر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کو انسپائر کرنے کے لیے شیئر کر رہا ہو. لیکن اگر اس کی ڈائمینشن نیکی کی طرف ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرے گا. جیسی آپ کوشش کریں گے، جیسی نیت کریں گے، آپ کی منزل اسی طرف نکل جائے گی. تو آپ کوشش کیا کریں پازیٹیو انٹینشن سے. اگر آپ پوسٹ کر رہے ہیں کہیں پہ تو پازیٹیولی پوسٹ کریں اور لوگوں کو انسپائر کریں، نہ کہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ جی میں نے یہ کام کر دیا ہے. اس میں کوئی بھڑپن نہیں ہے. جو سمجھدار ہوں گے وہ آپ کو جو ہے وہ فال بیک ہی سمجھیں گے اس میں. اور جیسے انہوں نے بات کی قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو آپ کا 1 روپیہ بھی ہے وہ شاید کسی زندگی کے لیے 1 لاکھ کے برابر ہو. تو آپ خود ڈونیٹ کریں، کسی این جی او پہ نہ بلیو کریں. اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کسی پہ بلیو کرنا تو آپ لیکن کرتے رہیں اور ہیلپ کریں لوگوں کی، آگے بڑھیں، جذبہ احسار کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ رکھیں. اور یہ زندگی بھی ایک میراث ہے کہ آپ یہ کر سکیں دوسرے آدمی کے لیے. جزاک اللہ خیر. بے شک. اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. تو بالکل ہم نے اپنی جو نیت ہے اس کو صاف رکھنا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے، جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے اس میں سے ہی ڈونیٹ کرنا ہے. وی ہیو نتھنگ آف آر اون. سو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم 1 روپیہ یا ایک مسکراہٹ چیریٹی کر سکیں انشاءاللہ. اسکوائر دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنی میزبان اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.